میں اور ندیم چاچی کی انگلش سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ لگتا ہے میں نے پھر انگریزی کی کوئی ٹانگ وانگ توڑ دی، اور اگر اب تم لوگ ہنسے نا میری انگریزی پہ تو میں نے تم دونوں کی ٹانگیں بھی کوئی سلامت نہیں چھوڑنی۔ چاچی نے مزاحیہ انداز میں سب پیر پٹکا اور باہر کھانا لینے چلی گئیں۔ اتنی دیر میں چاچا رحمتہ بھی بھینس کا دودھ لے کے آ گیا۔ پھر ہم سب نے مل کے کھانا کھایا اور چاچی کے ہاتھ کی چائے بھی پی۔ چاچا رحمتہ پھر بھینسوں والی حویلی کی طرف چلا گیا اور میں نے اور ندیم نے کل کی پلاننگ شروع کر دی۔ ندیم کہتا کہ شکر ہے یار یہ شادی سردی میں رکھی ہے انہوں نے، ورنہ بہاولپور کی گرمی تو اف جان ہی نکال لیتی ہے۔ ویسے کم گرمی تو ہمارے ملتان کی بھی نہیں ہے، مگر اپنے شہر کی برائی تھوڑی نہ بولیں گے۔ اور ساتھ ہی زور سے ہنس پڑا تو میں بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو بھی نہ صحیح شغلی آدمی ہے، کیسے کیسے لطیفے سناتا رہتا ہے، میں نے ہنستے کہا۔ چل اب بتا کل کتنے بجے نکلے ہیں؟ ویسے سفر کا تو کوئی خاص لمبا نہیں ہے، بس 2 گھنٹے کی مسافت ہے۔ ندیم اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولا۔ 9-10 بجے تو سو کے اٹھیں گے، تبھی بس لسی پی کر نکل جائیں گے۔ میں نے بھی اپنی پیک کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے کہا۔ او نہ بھائی نہ، لسی پی کے نیند بہت آتی ہے اور ویسے بھی ٹھنڈ ہے، میں تو چائے پیوں گا۔ ندیم جیسے اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے بولا۔ یار تم دونوں اپنی مرضی کی چیزیں کھا پی کر نکل جانا، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اور خیال سے جانا، گاڑی آہستہ چلانا، وہ شادی والا گھر ہوگا تو کام کاج بھی کروا دینا، ادھر گپے نہ ہانکتے رہنا تم دونوں، لگی سمجھ؟ چچا اصغر ہمیں سمجھاتے ہوئے جانے کیا کیا نصیحتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں گڑیا کی آواز آئی، بھیا چلو لوڈو کی ایک گیم ہو جائے، پھر سونا بھی ہے، چلو کھیل لیتے ہیں، مگر ندیم ہم دونوں میں سے یہ شرط بھی ہوگی کہ جو ہارے گا کل وہی ڈرائیو کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے ندیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری ہنسی نہیں رک رہی تھی کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر اس وقت ندیم بیٹھا تھا۔ میں اپنے کیمرے سے باہر کی مزے کی تصویریں لینے میں مگن تھا۔ میں اسے ساتھ ساتھ تنگ بھی کر رہا تھا کہ یار آمنہ نے کیا صحیح وقت پہ تمہاری گوٹی ماری تھی، ورنہ اس وقت یہ اسٹیئرنگ والی سیٹ پہ میں بیٹھا ہوتا۔ آمنہ کی بچی کو تو اب میں سکھاؤں گا سبق، ندیم مزید چڑھ کر بولا۔ رستے میں 1-2 جگہ رکے بھی جہاں سے میں نے کچھ فوٹوز وغیرہ لیے۔ ایسی ہی مستیاں شوخیاں کرتے ہم ساول کے گاؤں کی جانب گامزن تھے۔ اب ہم پکی سڑک سے نیچے کچے روڈ پر آ گئے تھے۔ کچا رستہ ہونے کی وجہ سے پورے روڈ پر جگہ جگہ کھڈے، اتار چڑھاؤ کافی تھا، جس سے ہماری گاڑی کی رفتار کافی آہستہ کرنی پڑی۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا گاؤں کراس کیا جو بمشکل 10 سے 15 گھروں پر مشتمل ہوگا۔ میں نے بھی اس گاؤں کی تصاویر لے لی تھیں۔ گول شکل کے 1 یا 2 کمروں پر مشتمل گھر تھے جن کے آگے چھوٹا سا صحن بھی بنا ہوا تھا۔ کچی اینٹوں سے گول 4 دیواری کی گئی تھی اور پھر ان کے اوپر کوئی گھاس پھوس قسم جوڑ کر چھتیں بنائی گئی تھی جو کہ کمروں کے چاروں طرف سے تھوڑی باہر کی جانب جھکی ہوئی تھیں۔ پھر اونٹوں کی ایک لمبی سی قطار شروع ہو گئی جو بہت تیز اور نظم و ضبط کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے سیدھی لائن بنا کر چل رہے تھے۔ ان کے گلے کی بجتی گھنٹیوں کی آوازوں پر نیا سحر پھونک رہی تھیں، جس پر ہر تھوڑی دیر کے بعد ان اونٹوں کی اپنی آواز بھی شامل ہو جاتی۔ موسم نے پھر انگڑائی لینا شروع کر دی، جس سے آسمان بادلوں کی اور پیچھے چھپا شروع ہو گیا۔ ان سب چیزوں نے مجھے مسحور کر دیا۔ تھوڑا اور آگے گئے تو میں نے ندیم سے گاڑی روکنے کو کہا اور گاڑی رکتے ہی باہر آ کے اس جادوئی موسم کو اپنی پور کے کہیں اندر تک جاتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ٹھنڈا ہوا میرے نتنوں سے ٹکرا کر مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں اپنے دونوں بازو کھول کر اس موسم کو جیسے کوکلا چھپا کے کھیلنے لگ گیا تھا۔ اوہ میرے بھائی، اگر تم فلمی سین ختم ہو گیا ہو تو آگے چلے، ساول انتظار کر رہا ہوگا ہمارا، ندیم میرے خیالوں میں مغفل ہوتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے میں اسے جواب دیتا، اچانک ایک خوشبو نے مجھے چونکا دیا۔ لگا جیسے کسی نے ہوا میں عطر ہی عطر انڈیل دیا ہو۔ جسم میں ایک سنسنی سی پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حواس بے قابو سر پیر توڑنے لگے۔ کسی جادوئی قوت نے میرے وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔
میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک تانگا جو میرے پاس سے گزرا تھا، میں سرسری سی نگاہ ٹانگے کے پیچھے سیٹ پر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑ گئی۔ تمہارے بعد اب کس کو بصارت کی طلب ہوگی؟ مناسب دام مل جائیں تو آنکھیں بیچ سکتے ہیں۔ اوہ میرے خدایا، دل کی دھڑکنیں اتل پتل ہونے لگیں۔ پہلی نظر کا وار اپنا کام کر چکا تھا۔ زخمی ہے دل، شیر دا ہرنی نے مارا۔ دل جو بڑا شیر بنا پھرتا تھا، ایک ہی جھلک نے بھیگی بلی بنا دیا۔ میرے ماتھے پر اور شاید ندیم نے بھی میری اس عجیب حرکت کو بھانپ لیا۔ اس نے فوراً مجھے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا، میرے گلے میں پانی کے ایک دو گھونٹ اتارے اور ساتھ ساتھ پوچھ بھی رہا تھا، فارس تم ٹھیک ہو؟ فارس کیا ہوا؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ اس پہلی نظر نے میرے اندر دراڑیں ڈال دی ہیں۔ میں اندر سے بہت بری طرح چیخ چکا ہوں، مگر وہ چہرہ جو ان آنکھوں میں جم چکا تھا، جس نے میرے وجود کو اندر تک گھائل کر دیا۔ میں پھر بے چینی کی حالت میں گاڑی سے باہر نکلا تاکہ اپنے قاتل کو دیکھ سکوں، مگر تب تک وہ تانگا بہت آگے جا چکا تھا۔ پہلی جھلک کا وہ وار ہی اتنا کاری نکلا کہ میں ابھی تک سنبھل نہیں سکا تھا۔ کوئی دوائی بھی تو ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی تھی مندمل کر جو یہ پہلی نظر کے زخموں کو